ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے, اور مختلف جو پوسٹ ہیں وہاں سے شروع کروں گا میں. یہ کیونکہ ہمارے پاس کمپیوٹر کے اوپر بھی ہم دکھا سکتے ہیں اور آپ کو دیں گے. یہ ایک پوسٹ ہے جو کہ عورتوں پہ ظلم کے سلسلے میں دی گئی ہے, اور آئی ایم گوئنگ ٹو ایڈریس دا اوورسیز پاکستانیز ایز ویل اینڈ اسپیشلی دا ڈاکٹرز. I am going to show these photographs to you, and we are available to talk to you and have a dialogue with you as well before you start cribbing about your own country or your own state. یہ ایک تصویر ہے جو آپ کو ہم اسکرینوں پہ بھی دکھا رہے ہیں. یہ آپ کو شاید یاد آ جائے, یہ ایک خاتون تھیں جو کہ چیکوسلوواکیہ سے آئی تھیں. کچھ سال پہلے وہ ہیروئن کے مقدمے یا نشیات کے مقدمے میں گرفتار ہوئیں, جوڈیشل ہوئیں. یہ آپ اپنے پوسٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. ہاں, میں سوشل میڈیا کے انفلوئنسر سے کہوں گا کہ اگر آپ یو ہیو ٹو پوسٹ ٹویٹ, آپ کو پوسٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں, تو پنجابی میں اس کو تھوکا چاٹنا کہتے ہیں ویسے. اس کے بعد یہ ایک اور میسج ہے کہ پولیس ظلم کر رہی ہے. یہ بھی آپ چیک کر لیجئے, 2021 کی یہ میسج ہے. یہ ہے دس اگین, اس کے بعد پولیس مختلف دور میں ایکشن لے چکی ہے. دس اگین, یہ آپ کو ہم کاپیز دے دیں گے, 2021 ہے. یہ ایک تمام ٹویٹس کو اکٹھا کر کے بتایا گیا ہے کہ پولیس نے کہا ہے کہ ہم آؤ ان کی عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی کریں, خدا نخواستہ وہ زیادتی کریں. یہ نیچے تمام پوسٹ ہیں جو میں نے پہلے دکھا چکے ہیں آپ کو. 2021 ہے. ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا جنہوں نے بہت گندی اور غلیظ گالیاں نکالی. لیڈی پولیس ہماری بہت اچھی ایس پی بھی وہاں موجود تھی, بہت اچھی اے ایس پی بھی وہاں موجود تھی, اور ان کو وہاں جب گرفتار کرنے کے لیے گئے کہا گیا کہ یہ معذور ہیں, ان کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا ہے, ان کو کھینچا گیا ہے. غالباً کا نام قدسیہ تھا. اس کے بعد وہ خود چل کے گئی ہیں وہاں پہ, اور یہ پورٹرے یہ کیا گیا جیسے کہ ہم نے کسی خاتون کو جو کہ معذور تھی کھینچا گیا ہے. اور اس سے پہلے جو خواتین کے ساتھ وہ زیادتی کر چکی ہیں اور جو انہوں نے بدمزگی کی وہاں پہ, اور ان مردوں نے ہماری لیڈی پولیس آفیسر سے بدمزگی کی, وہ بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہے, اور وہ ان لوگوں نے خود ٹک ٹاک پہ چلایا ہماری لیڈی آفیسر کے ساتھ زیادتی کی. اس کے بعد یہ ایک اور ہے کہ خاتون کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. یہ بھی کچھ سال پرانی ہے, اور اس وقت کے آئی جی نے اس کو ایکشن لے کے اس بندے کو جیل میں بھجوا دیا. یہ ہماری کمپیوٹر سکرینز کے اوپر بھی چل رہی ہیں, اور اس طرح کی بے تحاشا جھوٹی پرانی ٹویٹس. اور اس کے علاوہ ایک اور تھا جس میں کوئی ایس ایس جی کے کمانڈوز خاتون کو ایکسرسائز کر رہے ہیں, وہ کہا گیا کہ ایلیٹ سینٹر میں ان کو مارا جا رہا ہے, یا ان کو سی ٹی ڈی سینٹر میں مارا جا رہا ہے. خدا را پاکستان کے اندر پاکستانی شہری اور پاکستان سے باہر, خدا را اپنی ریاست اور اپنے داروں پر اعتماد کیجئے. یقین کیجئے کہ ہم اسی ملک کے شہری ہیں. یہاں پہ لیڈی پولیس آفیسرز کے علاوہ کسی نے کسی کو انٹیروگیٹ نہیں کیا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی گرفتاریاں کیوں عمل میں لائی گئیں. بہت سارے لوگوں نے موقع پہ گرفتاری ہوئی, بہت ساروں کی. سیف سٹیز کے کیمرہ جو ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے, جس کو قابل ادخال شہادت کہا جاتا ہے, اس کے ذریعے نادرا کے ریکارڈ سے ان کو شناخت کیا گیا. تیسرے نمبر پہ لوگوں نے بڑے فخر کے ساتھ آرمی کی انسٹالیشن پہ حملے کر کے خود اپنے فیس بک پہ, اپنے ٹویٹرز پہ اور اپنے دیگر انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ تصاویر لگائیں. ان کو بھی شناخت کرایا گیا نادرا کے ریکارڈ کے ذریعے. ہم نے, جس کی وجہ سے صحافیوں کے ساتھ ہمارے تھوڑے سے ایشوز بنے کہ ان کے بھی کئی نام آ رہے تھے جو کہ ہماری ہم نے اس کو دیکھتے ہیں جو ہمارے موبائل فون کی ہوتی ہے جیو فینسنگ, اس کے اوپر جن کے نمبر آئے, اور اس کے بعد ان کو ہم نے ویریفائی کیا, اور ان کے وہاں سے ذریعے ہمیں پتا چلا. جو بندے گرفتار ہوئے ان کی انٹیروگیشن رپورٹ کے ذریعے ہمیں پتا چلا. اور سب سے زیادہ بڑھ کر واٹس ایپ گروپس کے اوپر, ان کے اپنے واٹس ایپ کے اوپر گروپ تھے جس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. جب وہ اشخاص گرفتار ہوئے, کچھ لوگوں نے تو اپنے فون توڑ دیے, لیکن جو ہمارے پاس فون اویلیبل ہیں جو کہ بیسیوں کی تعداد میں ہیں, ان واٹس ایپ گروپس کے اوپر ہم سب کو پتا ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں. ان تمام لوگوں کے نمبرز ہیں, ان تمام لوگوں کو جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں وہ ہیں. اس سازش کے پیچھے کون ہے یہ آج کی پریس کانفرنس میں کائنڈلی اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو میں اس کا پہلے آپ کو جواب دے دوں. اس کی پوری ایک میں خود آ کے آپ کے سامنے میڈیا پہ رکھوں گا, ایک ایک سوال کا جواب دوں گا. آج کی پریس کانفرنس کا فوکس ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں, اور خواتین کے ساتھ جو ہمیں الج کیا جا رہا ہے وہ زیادتی ہے. اب میں درخواست کروں گا ایس ایس پی صاحبہ سے کہ وہ بتائیں کہ ٹوٹل کتنی خواتین گرفتار ہو چکی ہیں, اور وہ آپ کو جو فگرز بتائیں گے وہی جیل والوں کے فگرز ہوں گے. ان کا ایک ایک کا نام, ان کا جوڈیشل سٹیٹس, یا ان کے پاس جو ان کے لیگل رائٹس اویلیبل ہیں وہ ہیں. آج ایک انتہائی انفارچونیٹ کس نے پوسٹ کیا ہے کہ خواتین جو جیلوں سے نکل رہی ہیں ان کو ان کے ساتھ ان کے جسم پہ خدا نخواستہ کو کٹس کے نشانات تھے یا کاٹنے کے نشانات تھے. لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہیں, اور ان کے اوپر ان کو شرم کرنی چاہیے اپنے ملک کے اداروں کے بارے میں جھوٹ بولیں. جیل کے اندر لیڈی گائنیکولوجسٹ موجود ہیں, لیڈی سائیکولوجسٹ موجود ہیں, لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں, 150 کیمرے لگے ہوئے ہیں, عورتوں کے پوسٹر الگ ہیں. ہماری ایس ایس پی اور ڈی سی صاحبان لیڈیز ہیں, ان سے مل کر آئی ہیں ان خواتین سے. ہاں, اگر وہاں پہ ان کو نہیں دی جاتی تو یہ نیا بات. جہاں تک بات اس بات کا ہے, جہاں تک بات اس بات کا ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ ایک خاتون کے ساتھ جو بھی
पंजाबी में जो दोबारा कहता हूं, अपना थूका आप कब तक चाटते रहेंगे, फुट इन माउथ सिचुएशन आप कब तक करते रहेंगे. I am going to address the foreigners as well. All those people who are living in Pakistan and who understand English, I am going to address them as well. The state is responsible. The country knows what to do. We are going to protect our institutions and installations, but we are not going to let go of the human rights, and we are going to follow whatever is written in the UN Declaration of Human Rights as well. Now I'm going to talk to the Pakistanis who are abroad, especially the doctors. Kindly have a dialogue with us. We are ready to answer all your questions, starting from the Zille Shah case to the ninth events. And if you think that it was police or some other department or some other agency which attacked its own installations, then kindly, sir, you need to recheck your views and you need to recheck your facts. And we are ready to answer those. Now I give the mic to Lady SSP, and after that, हमारे जेल खाना जात के IG साहब आपको बताएंगे. उसके बाद जो सवाल आपने इस टॉपिक के मुतल्लिका पूछना है या 9 मई के अंदर उस वक्त पुलिस कहाँ थी पूछना है, हम उसका जवाब आपको देंगे. ओवर टू डॉक्टर अनूश जी. जी, इस वक्त पूरे पंजाब में 13 जो है वो लाहौर में मौजूद हैं ख़वातीन जो अरेस्ट हुई हैं, और 2 जो है वो पिंडी में हैं. हमारे पास पूरी लिस्ट मौजूद है. मैं आपसे नाम भी शेयर कर देती हूँ. तैयबा है, सनम है, मरियम, आलिया, सबूही, खदीजा, हुमा, खिलत, इरम, मुमताज़, आयशा, महम, और डॉक्टर यास्मीन राशिद जुडिशियल हैं. जो जुडिशियल हो चुकी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुलाकात करवाई जा रही है. उनको हफ्ते में जिन लोगों की ID परेड पे बंद किया गया है, जिनको लॉ परमिट नहीं करता कि उनसे कोई भी इसलिए उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही, बिकॉज दिस वाज द फ्रीक्वेंट आंसर्स फ्रीक्वेंट क्वेश्चन व्हिच वाज बीइंग आस्क्ड. अंदर जाके एक तो ये प्रेमिसेस सिक्योर है, डबल गेटेड है. वो बंद होता है तो अगला गेट खुलता है, उसके बाद फीमेल की एंट्री होती है. मेल्स कैन नॉट एंटर दैट प्रेमिसेस. एक आदमी वहाँ पे जा ही नहीं सकता है. तो इस किस्म के जो भी एक बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ट्वीट्स की जा रही हैं, दिस इज़ टोटली अनकॉल्ड फॉर. और उसके बाद मैंने जिसके बारे में ज़्यादा, खदीजा शाह के बारे में पीपल वर वेरी कंसर्न. मैंने उससे मिला है, उसको कोई दमे की प्रॉब्लम है वो कह रही थी, और उसको सिर्फ सांस का इशू हो रहा था. वो मेडिसिन उसको दे दी गई है, शी इज़ जस्ट एलर्जिक. और एक खातून जो इफ़त नाम की है, उसको स्किन का इशू था, स्किन ऑइंटमेंट दे दी गई है. वहाँ पे लेडी डॉक्टर्स मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं, इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं. तो इस तरह की कोई जो मिस ट्रीटमेंट, इसके अगर आप इसके अलावा ये कपड़ों की बात भी की, उनको कपड़े घर से मंगवा के दिए गए हैं और उसकी लिस्ट मौजूद है वहाँ पे इनके सिग्नेचर्स के साथ, और जो मेडिसिन दी गई हैं वो भी उनके सिग्नेचर्स के साथ मौजूद हैं वहाँ पर. इस किस्म की बात की कि मिस ट्रीट किया जा रहा है या उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है, या ये कि उनको कोई किसी भी चीज़ से डिनाई किया जा रहा है, दिस इज़ टोटली रॉन्ग. बट एज वर्दी IGP सेड, येस वी कैन नॉट गिव देम एयर कंडीशंस एनवायरनमेंट, और उस तरह की उनको फैसिलिटी जो घर में होती है वो तो ऑब्वियसली नहीं मिल सकती है. एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू मेंशन, वहाँ पे उनके अलावा 140 खवातीन मौजूद थी, और वो भी उतनी ही उन सब के साथ वही ट्रीटमेंट हो रही है, और हम किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते. लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरीवन, एंड येस दे ब्रोक द लॉ एंड दे हैव टू सी द कॉन्सिक्वेंसेज. और जो लॉ का कोर्स है, इट विल टेक इट्स ओन कोर्स. सो इसमें अगर ये कहा जाए कि किसी को मिस ट्रीटमेंट नहीं, और मेडिकल प्रॉब्लम के लिए अगर कोई इमरजेंसी खुदा ना खास्ता किसी को होती है, द जेल्स आर वेल इक्विप्ड विद एम्बुलेंसेज, और वहाँ पे उनको फौरी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा अगर कोई ऐसी कोई अनकॉल्ड फॉर सिचुएशन आती है. मैंने कैटेगोरिकली एक खातून से खुद पूछा है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, वो 10 खवातीन नहीं, वो 150 खवातीन हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है. सिर्फ 10 खवातीन के बारे में सवाल करना मुनासिब नहीं है. अगर आप एक पाकिस्तानी होने के नाते सारे पाकिस्तानी खवातीन के मुतालिक अगर आप लोग कंसर्न हैं तो उन 140 के बारे में भी पूछें. और मैं उन 140 के अलावा 150 जो पूरी बनती हैं उन सबको मिली हूँ, उन सबसे पूछा है. वहाँ पर ये फैसिलिटी भी है कि टॉडलर्स जो छोटे बच्चे होते हैं, एक आपको हैरत होगी, आपको हैरत होगी कि अभी आपको शायद अंदाजा भी ना हो कि इस टाइम पे हमारे पास 54 एंटी टेररिस्ट ATC के केसेस हैं. काइंडली नोट कर लीजिए, 3 किस्म के केसेस हैं. एक वो जो आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर हुए हमले, जो कि प्लान थे, जो कि साबित हुआ कि प्लान थे.
نمبر 2 وہ جو کہ پولیس اسٹیشنوں پہ پولیس کی گاڑیوں کو جو آپ کے ٹیکسوں کے پیسے سے آئی تھیں ان کو جلایا گیا ATC کے کیسز ہیں. تیسرے وہ جہاں پہ روڈ بلاک ہوا. اگر انصاف دینے کی بات ہے پولیس نے جلد بازی میں بہت ساری ATCs کے AT ایکٹ لگایا, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ, جو ہم نے ڈیلیٹ بھی کیا. لہٰذا کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ جو شخص وہاں گیا ہوگا اس نے بچنا نہیں. ہاں میں آپ کو بتا دوں, میرے بہت پیارے پیارے دوستوں کے بہت سارے لوگ پولیس افسروں کے بچے اور بھانجے بھانجیاں بھی گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہم نے وہی پروسیس کیا ہے جو باقیوں کے ساتھ کیا ہے. جی نیکسٹ کوشچن آپ کو ہو چکا. جی جی جناب ایک سیکنڈ اس کے بعد جی جو ہماری لسٹ بنی ہے اس میں ایک پارٹی تو ہے وہ تو آپ نے پکڑ لیکن یہ جو بی پارٹی آپ نے بنا دی ہے اس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں. بی پارٹی کیا ہے کہ میں نے کسی کو کال کی ہے, وہ بندہ اس میں انوالو تھا یا اس کا کوئی گھر والا, اس ہمیں بھی لے آئیں کہ اس کا پتہ دے دو. نہیں کالز پہ نہیں, آپ کی بات میں آپ کو اس کا جی میں اس کا بتاتا ہوں طریقہ کار. واٹس ایپ گروپس کے اوپر تمام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے, اس کے حساب سے پوچھا بھی جا رہا ہے. بعض اس میں ہائی پروفائل ٹارگیٹس ہیں, یہاں تک کہ کہا گیا, جھوٹ بولا گیا, مجھے وہ ویڈیو تصویر لانی یاد نہیں رہی, کہ ایک جو مور جس نے چوری کیا تھا اس کو مار مار کے پولیس نے مار دیا ہے. ہم نے اسی رات اس کی وہی ویڈیو دی کہ الحمدللہ وہ زندہ ہے. ہاں البتہ یہ بڑے فخر کی بات ہے اگر کسی نے آرمی ہاؤس کے اندر گھس کے یونیفارمز خراب کیے, جھنڈے جلائے, اگر جن لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے تو ان کے لیے قانون انتہائی سختی سے کام کرتا رہے گا. جی جناب آپ بالکل, آپ غیر سرکاری آبزرور ہیں, جو خواتین ریلیز ہو کے جا چکی ہیں, جو بیل پر ہیں, جا کے ان سے پوچھ لیجئے کیا وہاں پہ ڈاکٹر اویلیبل تھی, کیا وہاں مردوں کے ساتھ رکھا گیا, کیا کسی کے جسم پہ کٹ لگائے گئے خدا نہ خواستہ, یا ہاں ان سے یہ بھی ضرور پوچھئے گا کہ یہ چیک ماڈل جو پتہ نہیں کتنے سال پہلے جا چکی ہے یہ وہاں موجود تھی کہ نہیں. آپ ہیں, آپ کے سامنے ہم پیش ہو چکے ہیں. جی جناب 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 میں سب کے سوال دے کے جواب دیں. جی بالکل, جیو فینسنگ کا بالکل ٹھیک ہے. جی اچھا میرا نہیں خیال. اچھا جیو فینسنگ میں نے بتایا 7 سٹیجز ہیں, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. There are 7 stages of these lists to be formulated because these are being finalized with the help of the counter-terrorism department, the special branch and with the help of NADRA and IB record. Kindly یہ نوٹ کر لیجئے, یہ ویڈیوز کے ذریعے, ان کے نمبروں کے ذریعے, ان کی جیو فینسنگ کے ذریعے, ان کی اپنی پوسٹ کے ذریعے, ان کے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے, ان کی وہاں موجودگی کے ذریعے جو موقع پہ گرفتار ہوئے, یا ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے. اس میں ڈیفینیٹلی کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے اس لسٹ میں آیا ہو, اور صافی بہت سارے آئے ہیں جس کے لیے ہم نے اس بات کمیٹی بھی بنائی ہے اور اس کو ہم نے ساتھ ساتھ کلیئر کیا ہے. جی نیکسٹ کوشچن. ہر بندے کو اس کی صفائی کا موقع ملنا چاہیے, اس کا ایک لیگل پروسیس ہے, ایک نوٹس ہوتا ہے, پھر دوسرا ہوتا ہے, وہی آپ کامران عادل صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کیس کے لیے آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھ سے وہ سوال نہیں پوچھا, میں ختم نہیں کر رہا, میں ختم نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں تھینک یو ویری مچ. آپ نے بھی اس کے انویسٹیگیٹو لنکس نہیں پوچھے, اس کا ہم جواب آپ کو دیتے ہیں. جی صوبہ پنجاب میں بڑا جلاؤ گراؤ پتھراؤ ہوا اور یہاں پر کے لوگوں کے گھروں کو بھی جلایا گیا, پتھراؤ بھی کیا گیا. اس میں زیادہ تعداد جو تھی وہ نوجوانوں کی تھی. ان کے والدین کے لیے کیا میسج دیں گے کہ جب یہ گھر سے نکلے ڈنڈے سوٹے لے کر, ان کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا, اگر نہیں پتا تھا تو کیا ان کے گھر والوں کو میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں نے پہلے جب یہ میسج بنایا تو آپ نے اس کی میم بنائی, آپ کا بہت شکریہ. لہٰذا اگلی میم کے لیے تیار ہو جائیں, اور آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ. میرے سوال کا جواب دینے دیجیے گا سر. ایک سیکنڈ, لیٹ می پلیز کمپلیٹ دیٹ. جی یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ہم نے یہاں تک کوشش کی یہاں کے دا پولیس ڈپارٹمنٹ رائٹ کے کریکٹر ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ جو آپ سب کا بنتا ہے, اس میں اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو پہلے, اس کے لیے ڈی پی او اور آر پی او کی کمیٹی بن کے اس کا ازالہ کریں تاکہ آپ کے باہر کے ویزے لگ سکیں. لیکن اگر آپ ٹیررزم کے کیسز میں یہ کام کریں گے تو پھر جس طرح کے ماں باپ کو پتا ہونا چاہیے ان کا فیوچر خطرناک ہے, خبردار ہے. ان کے لیے ہم ریکویسٹ کریں گے ایسے لڑکوں کو سنبھالیں اور ان کو روکیں. تھینک یو ویری مچ.